ہمارے فزیکل لاز کے علاوہ اور بھی فزیکل لاز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ جو عیاں ہی نہیں ہوئے. اتنا اہم ٹاپک ہے سبحان اللہ, اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس پر بات کی جائے. سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ شفاعت کریں گے؟ عام لوگ بھی کریں گے؟ جھوٹ ایسی بدترین چیز ہے, اگر بندہ اسے جان نہ چھڑائے تو وہاں پہ بھی جان نہیں چھوٹے گی, بندہ اور زیادہ پھنسے گا. ان موضوعات پہ بات بھی نہیں ہوتی, سوچا بھی نہیں جاتا, لوگ ڈر جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا پوڈ کاسٹ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہے, بلکہ ایک بڑے ریئر ٹاپک پہ. اس پہ بڑی کم بات کی جاتی ہے اور سوالات بڑے ہوتے ہیں لوگوں کے, مس انڈرسٹینڈنگس بھی بہت ہیں لوگوں کی. ایکچولی میں نے جب ایک اسلامک اسکول میں یہ ٹاپک پڑھایا تو میں اسٹوڈنٹس کے سوالات سن کے بہت حیران ہوا کہ اسٹوڈنٹس کی کافی مسکنسیپشنز ہیں اس ٹاپک کو لے کے. اور ٹاپک ہے میدان حشر سے لے کے جو حساب کتاب اور پھر جنت تک کا سفر انشاءاللہ. تو اس میں بہت سے ایونٹس کا ذکر ہے, لیکن ان ایونٹس کا سیکوینس کیا ہے, وہ کیا حالات ہوں گے, کیا معاملات ہوں گے, سفارش کے حوالے سے پھر پل صراط, پھر ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں جو ایونٹس آتے ہیں ہم باری باری ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے الحمدللہ آج میرے ساتھ شیخ عبدالجبار بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں, اور ہو بیٹر دین ہم ٹو ڈسکس دس ٹاپک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. شیخ ماشاءاللہ پچھلا پوڈ کاسٹ بہت اچھا گیا اور بہت لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بڑا کچھ لرن کیا. آپ نے پوری ایک گائیڈنس دی تھی کہ دین میں کس طرح سے آنا ہے, پڑھنا کیسے ہے, نالج کیسے حاصل کرنا ہے. تو اللہ آپ سے قبول کریں ماشاءاللہ. آمین یا رب آمین. ابھی آپ گجرات سے آ رہے ہیں, کیا مصروفیت چل رہی ہے آپ کی؟ بس ان دنوں میں مصروفیات, کچھ ٹاکس ہیں. اچھا, اور اس کے بعد پھر سفر ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ حج کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیں ماشاءاللہ, اللہ آپ کو خیر سے لے کر جائیں, خیر سے واپس بھی لائیں. آمین آمین. تو شیخ جیسے میں نے بتایا کہ ٹاپک انٹرسٹنگ بھی ہے, ایک سیریس ٹاپک بھی ہے, اور اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو, جیسے میں نے کہا نا, اسٹوڈنٹس کے سوالات بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ میں جب اس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہا تھا نا, تو اسٹوڈنٹس نے ایسے سوالات کیے کہ سر آتا ہے کہ سورج بہت قریب آ جائے گا اس دن میدان حشر میں, اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. بلکہ وہ ایک لینتھ بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج تقریباً میرے خیال 2 گز کا فاصلہ ہوگا یا جو بھی ہے وہ بہتر. جی, تو انہوں نے سوال کیا کہ سر آج سورج اتنا قریب آ جائے تو ہیومینٹی زندہ ہی نہیں رہ سکتی, تو یہ کیسے جو ہے نا وہ پاسبل ہے؟ پھر پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مطلب تلوار کی طرح نوکیلا اور باریک ہے, بہت باریک ہے. تو وہ جب ویژولائز کرتے ہیں تو وہ سوالات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ حدیث بالکل صحیح ہے, ہمارا ان پہ ایمان ہے, قرآن پہ تو کوئی کویسچن ہی نہیں ریز کر سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ باتیں تو قرآن اور صحیح حدیث میں بالکل ہیں, تو ان کو کیسے سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محمد علی بھائی, پہلے تو واقعی یہ بڑا سرپرائزنگ تھا میرے لیے جب آپ نے مجھے بتایا کہ ٹاپک یہ ہے. پوڈ کاسٹ کا یہ ٹاپک ہونا, یہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی ایک چیز ہے جو آپ نے ہی جاری کی اور آگے انشاءاللہ جاری رہے, خاص طور پر جہاں آڈینس یوتھ ہو, جہاں آڈینس وہ لوگ ہوں جو خاص طور پر ان ٹاپکس کو کم سنتے ہیں. ویسے یہ ٹاپکس جو مساجد سے متعلق لوگ ہیں جی وہ بھی کم سنتے ہیں. صحیح. تو وہ لوگ جو تھوڑا سا نسبتاً یونیورسٹیز میں ہیں یا اسکول میں ہیں, تو ان کا تو معاملہ تھوڑا سا اور دور ہوتا ہے. صحیح. تو یہ الحمدللہ سرپرائزنگ بھی تھا اور بہت ہی زیادہ میرے لیے خوشی کا بھی باعث تھا. جزاک اللہ. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی یہ جو سوالات ہیں ویلڈ سوالات ہیں, اور سوالات یہ تو اٹھیں گے ہی, اس لیے اٹھیں گے کہ ان کے متعلق جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سامنے رکھی ہی نہیں گئیں, سیکھی نہیں گئیں, سکھائی نہیں گئیں. اس میں کون کس کا کیا قصور ہے, کتنا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو ہم لوگ جب اسٹوڈنٹس سے یہ سوال سنتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی چیز اگر ان کو سمجھا دی جائے تو تمام سوالات کا جواب ہو جائے گا. صرف یہی سوالات نہیں, اس سے ریلیٹڈ سوالات جو کیے جاتے ہیں, مجھ سے کئی مرتبہ کیے گئے, آپ سے بھی کیے گئے ہوں گے یقیناً, قبر کے متعلق. قبر میں سوال جواب کے لیے میت کو اٹھانا, پھر قبر کا وسیع ہو جانا, پھر قبر کا اتنا تنگ ہونا کہ وہ ایک دوسری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں. تو وہ چونکہ ظاہر کی آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتے, تو وہ کہتے ہیں قبر تو اپنی جگہ پر ہے. تو ان سب کا یہ ہے کہ جو رولز ہیں نا اس دنیا کے اور جو آخرہ کے ہیں, سب مختلف ہیں, ٹوٹلی مختلف ہیں. صحیح. اب یہ دیکھ لیجئے کہ انسان کو جب زندگی ملتی ہے, جب انسان کو ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے, اس میں ایک زندگی ہے, وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ رحم مادر میں 4 ماہ گزار چکا ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. روح پھونکنے کے بعد وہ ایک زندہ جان ہوتا ہے. بالکل. اور یہ میڈیکل اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, نہ میڈیکل کوئی اختلاف ہے, نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے. اس کو عام چل رہی ہے ایک بات. اب وہاں کے جو رولز ہیں انسان کی زندگی کے, وہ انسان کے ڈیلیور ہونے کے بعد کے نہیں ہیں, مختلف ہیں. بالکل صحیح. اور اتنے مختلف ہیں کہ کوئی جیسے اگر کوئی سوال کرے کہ ایک
بند ایک جگہ پہ ایک سبحان اللہ ووم میں کیسے ایک بچہ رہ سکتا ہے, 3 اس کے اوپر کورز ہیں, سبحان اللہ, 3 غلاف کے اندر ایک بچہ کیسے رہ سکتا ہے, وہ سانس کیسے لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رولز ہی مختلف رکھے ہیں. صحیح. جب وہ دنیا میں آ گیا تو واپس ایسی کنڈیشن میں اس کو لوٹانا اس کی موت ہے. اچھا یہ زندگی کی ابھی باتیں ہیں. صحیح. تو زندگی کے بہت سارے ایسے رولز ہیں جو اس دنیا میں ہیں جن کا ہمیں ابھی تک ادراک یا علم بھی نہیں, اور جو ہمارے سامنے ہیں اس کو بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. صحیح. اسی طرح سے جب موت آئے گی نا, موت کے بعد بلکہ موت سے کچھ پہلے ہی انسان کو فرشتے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے. اس وقت سے لے کر پھر آگے سب کچھ مختلف ہے. صحیح. ٹوٹلی مختلف ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ انسان کی جو فرسٹ فلائی ہوگی, اور اس کے روح کی جو اس کے جسم سے نکالا جائے گا, وہ وہاں تک ہوگی جہاں تک ابھی دنیا شاید ابھی تصور بھی نہ کر سک رہی ہو. آسمان جو فزیکل ایک آسمان ہے نا, ہمارے یہاں فضا کا اور اسپیس کا تو ایک تصور ہے, گیلیکسیز کا ایک تصور ہے, لیکن جو آسمان ہے وہ فزیکل ایک چیز ہے. قیامت کے دن پھر اس کے دروازے بھی ہوں گے اور پراپر پتہ چلے گا فرشتے اتر رہے ہیں, اور پراپر وہ ایک فزیکل چیز ہے. صحیح. تو پہلی جو فلائٹ ہوگی انسان کی, جیسے ہی روح نکلی, ایک مومن کی تو ماشاءاللہ پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, اور ایک یہ دوسرا جو شخص ہوگا اس کی بھی پہلے آسمان تک ہوگی. اتنی تیزی سے کیسے آدمی وہاں جا سکتا ہے؟ صحیح. صحیح. تو رولز بالکل مختلف ہیں. بالکل. اگر ہم ان کو ان دنیا کے رولز کے مطابق پرکھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی اس میں کنفیوژن سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اور یہی تو ایمان ہے, الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر یہی ایمان ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس کے احوال کی خبر دے, اس کے باوجود کہ ہم کتنی ایڈوانسمنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. تو پھر ایک ہی سورس ہے, اور اس سورس کے ذریعے سے جو ہمیں پتہ چلا ہمارا اس پر ایمان ہے. زبردست زبردست. تو میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ فزیکل لاز اس وقت کے اور ہوں گے, ہمارے نہیں ہوں گے, اور یہ بہت پاسبل ہے. آج بھی سائنٹسٹ اس پہ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں, بلکہ میں آپ کے سامنے وہ ایک مثال اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوں. یہ تصور جو ہے نا, کاردشیو ایک رشین فزسسٹ تھا, اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم سے ایڈوانسڈ سویلائزیشنز ہو سکتی ہیں اس پوری کائنات میں, اور اس نے ان کو نمبرز دیے. جیسے دنیا کو اس نے ٹائپ 1 کہا. ٹائپ 1 سویلائزیشن وہ ہے جو اپنے جو سٹار سسٹم ہے, جو اپنا ستارہ ہے, اس سے جو انرجی آ رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکے. یا اس نے کہا کہ جو اپنے پلانٹ میں, جو ان کے پلانٹ میں منرلز ہیں, ریسورسز ہیں, انرجی سسٹمز ہیں, ان کا فائدہ اٹھا لے, رینیویبل, نان رینیویبل انرجی. ٹائپ 2 اس نے کہا کہ وہ سویلائزیشن ہے جو اپنے تمام ارد گرد, یعنی اپنے سولر سسٹم کی جو انرجی ریسورسز ہیں ان پہ قابو کر لے. اب دیکھیں جیسے ہمارے سولر سسٹم میں ایسے پلانٹس موجود ہیں کہ ان کا ایک پتھر, صرف ایک پتھر اگر یہاں پہ آ جائے نا تو وہ قیامت تک الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا, یعنی اس میں اتنی انرجی ہے. یعنی ایسٹرائڈ ایک آ جائے, پتھر سے میری یہ مراد ہے. پھر اس نے کہا ٹائپ 3 سویلائزیشن ہے, وہ اس سے بھی ایڈوانسڈ ہے. وہ ہے جو اپنے گلیکسی کہکشاں جو پوری ہے, گلیکٹیکل سسٹم کی ریسورسز کا استعمال کر لے سمہا. اور اس کو اس نے کہا کہ یہ لوگ امورٹل ہوں گے, یہ مریں گے نہیں, کیونکہ ان کے پاس ہر بیماری کا بھی علاج ہوگا, ینگ ہونے کا بھی طریقہ ہوگا. اب یہ اس نے ایک تھیوری پیش کی, اس پہ بہت سی پھر وہ گوروں نے موویز بنائیں اس کو فینٹسائز کر کے جو بھی. تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اس کی پاسبلٹیز پہ تو آج سائنٹسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے فزیکل لاز کے علاوہ اور بھی فزیکل لاز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ جو آیا ہی نہیں ہوئے. تو جزاک اللہ, آپ نے بہت خوبصورت اور بڑے کم الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا. چلیں یہ مسئلہ تو حل ہوا. اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ دوسری بات کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ جس طرح کے لاز چاہے بنا دے گا, ہمیں اس پہ کویسچن نہیں کرنا چاہیے. شیخ یہ سب منظر سٹارٹ کیسے ہوگا؟ یعنی میرا جو نالج ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا, دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا, یہ ذرا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بات شروع کریں, ایک بات ابتدائی طور پر کرنا چاہوں گا جس کے سننے کے بعد امید ہے کہ سب لوگ اس پوڈ کاسٹ کو اور بہت ہی غور سے سنیں گے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ایک امپورٹنس رکھتی ہیں, لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا. آپ نے یقیناً ایک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم سے نوازا ہے, آپ نے اس کے مطابق, پھر آپ کو جو کویسچنس کیے گئے اس کے مطابق آپ نے اس ٹاپک کو آپ نے چوز کیا. لیکن کچھ باتیں میں ایڈ کرتا ہوں, شاید اس سے اور زیادہ امپورٹنس اس کی واضح ہو جائے. صحیح. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام جو ہمارے لیے ایک شریعت اس کو بنایا اور ایک کوڈ آف لائف بنایا, اس میں ایک ایمان والے شخص کو, مرد ہو یا خاتون, اس کو بیلنس کیسے رکھا گیا بلا. یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے نا, یہ وہ بیلنس ہے جس کے بغیر حلال حرام, جائز ناجائز, غلط اور صحیح, اس میں فرق کرنے کے بعد اس کے مطابق چلنا, استقامت حاصل کرنا, یہ تقریباً ناممکن ہے. نفسیاتی طور پہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کا مطلب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس میں جو چیزیں رکھی ہیں, اس کی جو نفسیات بنائی ہے, جو انسان کی خواہشات بنائی ہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہیں. ان میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو.
تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ایک عقیدہ دیا، عقیدہ آخرت، کہ دیکھو صرف یہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہے. صحیح. اور وہ جب تک انسان کی نظر میں رہتا ہے تب تک انسان اس دنیا میں بہت اچھا رہتا ہے. اصل میں اس دنیا میں لوگوں کے اچھا ہونے کے جو درجات ہیں نا، اس کا تعلق ہے ہی اس عقیدہ کی پختگی کے ساتھ ہے. جو اس میں جتنا پختہ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ متقی ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ پارسا ہوگا، اتنی ہی اس کے مینرز اچھے ہوں گے، وہ ایتھکس پر بہت اچھا چل رہا ہوگا، وہ دنیا کی ہر فیلڈ میں بہت اچھا ہوگا. اور ان میں سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کا ایمان سب سے زیادہ تھا. یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کی جو ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. ابتدا اور انتہا دونوں کو سامنے رکھیں تو اس ٹاپک کی امپورٹنس ہمارے سامنے آئے گی. صحیح. ابتدا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا، انسان کی کریشن، انسان کیسے، اس کی تخلیق کیسے ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کی بات کی گئی ہے. اور قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جبکہ یہ نہیں ہے. اس کو جن اہل علم نے آخری قرار دیا وہ اس لیے قرار دیا کہ اس کے بعد حلال حرام میں سے کچھ نازل نہیں ہوا. لیکن سب سے آخر میں جو اللہ نے پیغام دیا، اللہ کی کتاب ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جس بات پر اس کا اختتام کیا ہوگا وہ معمولی تو نہیں ہو سکتی نا، جبکہ اس کتاب میں کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. تبیان لکل شیء، اس کو کہا گیا سورۃ النحل میں، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو قرآن بتاتا ہے وہ اتنی وضاحت ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے حاصل نہیں کر پاتے. حلال ہو گیا، حرام ہو گیا، سابقہ اقوام کے واقعات ہو گئے، پریڈکشنز ہو گئیں، اور آخر تک جتنے بھی معاملات تھے وہ ہو گئے. آپ کے اخلاقیات کے بارے میں بتا دیا گیا. اب آخری میسج کیا ہے؟ واتقوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 281، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. اصل اس میں دو چیزیں ہیں، ثم ترجعون، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یہاں موت کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ موت پہ اختلاف کسی کا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایک واحد موت ہی تو ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کا ذکر کیا جس کی بات ابھی ہم کرنے والے ہیں. اور صرف اس ذکر کو ایسے ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ یہ کہا ثم توفی کل نفس ما کسبت، کہ وہ دن قائم ہی اس لیے کیا گیا کہ ہر کسی کو اس کا بدلہ مل جائے. یہ دو چیزیں ہوں گی علی بھائی. تیسری چیز یہ کہ اب اسلام نے ہمیں اس پہ تیار کیسے کیا. آپ کی جتنی پوڈ کاسٹ ابھی تک ہوئی ہیں اور جتنی آپ نے دیکھی ہیں لوگوں کی ہوتے ہوئے، اس میں یہ بہت کم ہوگا، نادر ہوگا، شاید نہ ہی ہو. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر سب سے زیادہ بات کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. سنن ترمذی میں ہے اکثر ذکر ہذه اللذات، لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے اس کا ذکر زیادہ کیا کرو. ہم تھوڑا بھی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ پایا جاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اگر کوئی شخص موت کی بات کرتے تو ہم اس کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ یار آپ اتنے اچھے موقع پر کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا، اب اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں سوتے ہوئے کیا بتایا گیا اور اٹھتے ہوئے کیا بتایا گیا. اتنی ہماری پریکٹس کروائی گئی کہ آپ سوتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، آپ اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا. اور قرآن کریم کا یہ میں کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی فاسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ میرے سامنے اس کو ایکسپیریمنٹ کریں، آپ بھی بے شک کیجیے، لوگوں سے کروائیے. آپ مصحف کو، قرآن کریم کو کھولیے کسی بھی جگہ سے رینڈم، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے 2 پیجز کھلیں گے. یہ بہت کم ہوگا اور شاید نہ ہو کہ جو 2 پیجز کھلیں ان میں یا تو واضح طور پر یا اشارتاً آخرت کی طرف آپ کی توجہ نہ دلائی گئی ہو. آپ دیکھیے بات چل رہی ہوگی سابقہ اقوام کی، بات چل رہی ہوگی حلال حرام کی، اخلاق کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو. جب اللہ دیکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہو تو پھر اس کا افیکٹ کیا ہے؟ افیکٹ یہ ہے کہ اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا. سبحان اللہ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، بالکل، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بالکل صحیح. یعنی آپ ہر پیج پر آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی نشاندہی ملے گی. تو اس اعتبار سے یہ اتنا اہم ٹاپک ہے، سبحان اللہ، اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس پر بات کی جائے. اب آتے ہیں سوال کی طرف. وہ جو نفخہ کا آپ نے پوچھا، سور پھونکا جانا. سور پھونکے جانے میں 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس میں لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی، اور بے ہوشی طاری ہوتے ہوتے ان پر موت طاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہر چیز دنیا میں یہ فنا ہو جائے گی. صرف موت نہیں ہوگی بلکہ فنا کا عمل جاری ہو جائے گا، اور یہ بہت دیر تک رہے گا. ٹھیک ہے. زمین کے احوال اور طرح کے ہوں گے، آسمانوں کے احوال اور طرح کے ہوں گے. مثال کے طور پر جب سور پھونک دیا گیا اور لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، اب بے ہوشی کے عالم میں مرنے سے پہلے وہ چیزیں، جن چیزوں کا ایکسپیرینس کریں گے وہ کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یعنی یہ ابھی سور پھونکا گیا اور قیامت شروع ہوئی ہے، ابھی لوگ سارے مرے نہیں ہیں. تو یہ وہ احوال ہیں. پھر زلزلہ، ابتدا جو ہے وہ زلزلے سے، سور پھونکا جائے گا، آواز آئے گی لوگوں کو، اور اس کے بعد زلزلے کی کیفیت ہوگی. یوم ينفخ في الصور فصعق، اور فصعق سے پہلے بھی ففزع من في السماوات والارض، فزع، انتہائی گھبراہٹ ہو جائے گی. اب انسان اپنے سامنے جو چیزیں دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا،
چینج ہونا شروع ہو جائے گی، سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور زمین اپنے جو اندر کی چیزیں ہیں وہ اگلنا شروع ہو جائے گی، پھر زلزلے اس میں آئیں گے، پھر اس کے بعد جو پہاڑ ہیں جو سب سے ایک طرح سے سالڈ چیز ہمیں نظر آتی ہے عام طور پر سب انسانوں کو، اس کا کیا ہوگا؟ کالعہن المنفوش، سبحان اللہ، دنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گی، اور مطلب ریزہ ریزہ، یہ قیامت کی ابتدا ہے، اور یہ لوگ دیکھیں گے، یہ لوگ دیکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شرار الخلق، سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی، صحیح، اس لیے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہوگا اس کو فوت کر دیں گے کہ وہ یہ دیکھے ہی نہ، اس کو یہ دن دیکھنے نہ پڑے۔ تو پھر اس طرح ایسا ایسا آسمان بھی زمین، یہ آسمان کا رنگ بدل جائے گا، فکانت بردتن کالدہان، سورہ رحمان میں ہے، سرخ ہو جائے گا۔ سرخ اس وجہ سے ہوگا کہ جیسے بہت زیادہ ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تو بالکل ہیٹ اپ ہونے کے بعد کوئی چیز اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے، اس کا وجود بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ وہ کیفیت ہوگی۔ یہاں پہ سوری میں ایڈ کر دوں کہ اکارڈنگ ٹو فزکس جب اسٹار کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک ستارے کی تو اس کا جو آخری کلر ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کتنی قابل غور جو ہے وہ بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورج کا اللہ نے بتایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے، یعنی زمین پہ کچھ تبدیلیاں چل رہی ہوں گی اور آسمانوں میں بھی چل رہی ہوں گی، صحیح، اور یہ سارا پہلے سور پھونکنے اور دوسرے سور کے پھونکنے کے درمیان یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ سورہ ابراہیم میں آخری آیات ہے۔ صحیح، صحیح، اس کے بعد یہ ساری زمین آسمان کا جو نظام درہم برہم ہوگا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور زمین لے کر آئیں گے، وہ ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیسی ہوگی۔ صحیح، صحیح، پھر اللہ تعالیٰ آسمان بھی اور بدل دیں گے، کسی کو معلوم نہیں وہ کیسا ہوگا، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ وبرزوا للہ الواحد القہار، پھر وہ اس دن ایک اللہ جو کہ زبردست ہے، غالب ہے، اس کے سامنے پھر ظاہر ہوں گے۔ یہ کب ظاہر ہوں گے؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ پہلا اس قیامت کے دن کا، پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا ہے، اس 50,000 سال کے جو ایونٹس ہوں گے وہ اس طرح سے چلیں گے۔ یہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنے 100 سالوں کا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، صحیح، اور پھر وہ اس کی جو گنتی ہے، تعداد ہے، اس کے متعلق ہمیں 50,000 سال تو بتایا گیا، آگے اس کی کیا ڈویژن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ الحاقہ کی آیات، بلکہ اس سے بھی پہلے سورہ زمر کی آیت نمبر 67، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے، جبکہ ساری کی ساری دنیا، ارتھ، اللہ، وہ ساری کی ساری اس دن گرپ میں ہوگی، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی، ڈے آف ججمنٹ میں، اور جو تمام آسمان ہیں وہ فولڈ ہو جائیں گے اس کے رائٹ ہینڈ میں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ میرا خیال وہ فرسٹ سور پھونکنے کے بعد جی ہے، اسی کا یہی صحیح۔ اور اس میں دیکھیے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو اختیار دیا ہے نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ انسان میں ہے، تیسری آیت غالباً، کہ ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے، اچھائی بھی برائی بھی، اب جو مرضی کر لے۔ صحیح، تو یہاں اس جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ ہمارے لوگ نا نوجوانوں کے ذہنوں میں آنے والے سوالات سے غصہ کر جاتے ہیں، سبحان اللہ، غصہ کرنے کی کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے، لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ اور کوثر پہ انفارچونیٹلی وہ لوگ نہیں جا سکیں گے جنہوں نے دین کو ہی چینج کر دیا۔ قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، اور اتنا قریب ہوگا کہ وہ لوگوں کا اور ان کا 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں۔ ان کے دل سے غل نکال لیا جائے گا، یعنی تمام نفرتیں، دشمنیاں جو بھی آپس میں دنیا میں اگر تھیں کسی کی، وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں، اس کے باوجود ایک دوسروں کے بارے میں اتنا کینہ، اتنا بغض، اتنا حسد، تو جتنے بھی اچھی راہ پہ چل رہے ہوں گے نا، جنت میں جانا